ڈاکٹر صاحب, مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا, ایک نمبر 1 ٹیم, ایک نمبر 8 کی ٹیم. It was such a mismatch actually. دو چیزیں, ایک تو نا ہم نے کمال کیا, ایک تو ہم نے اپنا بغض نکالنے کے لیے پلیئرز کو فارغ کیا, اور نظر آ رہا تھا کہ ہم ابرار احمد کو بھی اپرچونیٹی اس لیے نہیں دے رہے تھے, سفیان کو پریفر کر رہے تھے, حالانکہ سفیان کے پیچھے کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہے, اینڈ ابرار از یور بیسٹ وائٹ بال بولر ان پاکستان. آپ پہلے نواز کو لے کے آئے, میڈیوکر ٹیمز کے اگینسٹ وہ پرفارم کرتا رہا, آپ نواز کو آؤٹ آف دا وے لے کے آئے, غلط سلیکشن کیا آپ نے ابرار کو اس لیے نہیں کھلایا کیونکہ آپ نے اپنا فیوریٹ شاداب خان واپس لے کے آنا ہے. اچھا, پھر شاداب خان جو ہے وہ انجرڈ ہے. اچھا, ایکچولی نیوزی لینڈ کا جو ٹور تھا 8-9 مہینے 10 مہینے پہلے, اس میں آپ نے شاداب کو آؤٹ آف دا بلو کپتان بنا دیا تھا, جس کے لاسٹ 15 میچوں میں 3 آؤٹ تھے, 3 میں بولنگ نہیں کی ہوئی تھی. وہ جب وویلا مچا, وہ لیک ہو گئی آن سوشل میڈیا ٹیم, تو آپ نے ہریڈلی بغیر سوچے سمجھے کنسنسس کینڈیڈیٹ سلمان علی آغا کو کیپٹن بنا دیا. سلمان علی آغا کی T20 کرکٹ کو اس کے قریب اس کو 6 میل دور رہنا چاہیے, اس کا کام ہی نہیں ہے T20 کھیلنا. اب جب آپ اس کو T20 ٹیم میں لے کے آئے تو اس کو اپنی پوزیشن پہ کھیلنا ہے, کیونکہ اس کو T20 کا تو ریلیونس نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے آپ نے حسن نواز کو نمبر 6 کر دیا, ڈسپلیس کر دیا. پھر آپ کے دماغ میں کچھ جو ہے نا خلل ہے. اب اگر آپ فہیم اشرف از اے فینٹاسٹک T20 کرکٹر, لیکن ہی از اے بیٹنگ آل راؤنڈر, آپ اس کو نمبر 8 پہ بیٹنگ کرا رہے ہیں, بولنگ نہیں کرا رہے ہیں. محمد حارث شوڈ ناٹ پلے انٹرنیشنل کرکٹ. وہ ایک ٹانگ کلیئر کر کے 2 ہٹیں مارنے کے بعد آپ ہیرو نہیں بن جاتے. اس کے اس میچ سے پچھلے 2 میچوں سے پہلے 11 میچ میں 54 رنز تھے, اور وہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ نیچے کھیل رہا تھا. اچھا, یا وہ اوپر بھی نہیں کھیل سکتا. اس نے جو 50 بھی کیا تھا عمان کے اگینسٹ, وہ کس طرح کیا تھا اور کون سی جگہ پہ کیا تھا گراؤنڈ کے. تو آپ نے رضوان کو باہر کرنے کے چکر میں اس کو آپ نے ریٹین کر لیا. آپ جب بوگس کی بات کرتے ہیں, آپ بابر اور رضوان کی بات کر رہے ہیں. بابر رضوان کی میں بات کر رہا ہوں. ایون شہین کو آپ نے ڈسٹروائے کر دیا ہوا ہے, وہ تو بھی آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں, اور شہین نے خود بھی اپنے آپ کو ڈسٹروائے کیا, اور بابر اور رضوان نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹروائے کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اپنے ٹائم پہ کوئی اچھی چیزیں نہیں کی. تو پھر تو آپشن نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ ایک ہی دائرے میں تو نہیں گھوم سکتے. اب جو ہے پہلے کرٹیسزم یہ تھا یہ پلیئرز, آئی ایم سوری, یہ پلیئرز ہی نہیں ہیں, یہ پلیئرز ہی نہیں ہیں, وہ پلیئرز ہیں, یہ انٹرنیشنل کیلیبر کے پلیئرز ہی نہیں ہیں. وہ لیکن ہیں آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ پلیئرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہاں وہ بٹ اف دے ڈونٹ سوٹ ٹو دا فارمیٹ آف T20 what should be done. تو پھر آپ ایکسیپٹ کرو, اور ایکسیپٹ تو کرنے ایک لائبلٹی بن جاتا ہے نا. نہیں, ان کو نہ ایکسیپٹ کرو, آپ ایکسیپٹ کرو کہ آپ T20 کرکٹ کے قابل نہیں ہو, آپ ماڈرن کرکٹ کو ایکچوئل سمجھو. اچھا, آپ نے, اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کی مس پلیس پرائرٹیز ہیں. آپ نے 18 بلین بنا دی, میں آپ کو لاسٹ ٹائم کہہ کے گیا تھا, آپ نے مقبرے بنا دیے ہیں, ٹام سٹونز. 18 بلین آپ نے لگا کے آپ نے انفراسٹرکچر سو کال ڈیولپ کیا, نئے اسٹیڈیم بنانے کے بجائے پرانوں کو ریفربش کر دیا. کراچی میں آپ نے 8 بلین لگائے. ابھی اگلے 3 مہینوں میں 18 میچز انٹرنیشنل پاکستان میں ہیں, اور وہاں پہ 1 میچ نہیں ہے کراچی میں. تو مس پلیس پرائرٹیز ہے نا. اس کا مطلب آپ کسی کو کہیں کوشن دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی کاسٹ اب بچا رہے ہیں آپ. اچھا, اب آپ نے یہ بات کی, تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ماڈرن کرکٹ کا مطلب ہے جو ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ نے نوٹنگم میں کھیلی. ماڈرن کرکٹ کل آپ دیکھ رہے ہیں, تلک ورما بھی 200 T20 نہیں کھیلا ہوا, وہ رن بال کھیلا, بٹ وہ سچویشن کے مطابق کھیلا, اس نے سچویشنل ایڈجسٹمنٹ کی. لیکن وہ ڈیولپ ہو کر آ گئے نا, وہ تو IPL سے. IPL نہیں ہے صرف, بہت بڑے اسٹرکچرز ہیں. ابھیشیک شرما آف سٹمپ پہ بھی مارتا ہے. کیا ہم نے اینالائز کیا کہ وہ بچہ جو ہے وہ کیوں ایکسیپشنل ہے, اس کا سیلف بلیف کیوں ہے؟ اس کی ایک تو بیٹ سوئنگ بہت تیز ہے, پھر اس کی فلیٹ بیٹ سوئنگ ہے, اور پھر وہ جلدی اینٹیسپیٹ کرتا ہے اور پک کرتا ہے, کیونکہ وہ ایک اسٹرکچر سے آیا ہے, آرگنائز اسٹرکچر سے آیا ہے, سائنٹیفکلی ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہر انڈین پلیئر کے فون پہ ایک ایپ ہے جس پہ ایک اسکیلیٹن آ جاتا ہے ارلی مارننگ وین دے ویک اپ, اور اس میں ریڈ دبانا آپ نے اگر آپ کو کہیں پین ہے, اور گرین دبانا اف یو آر فائن. ٹھیک ہے, دیٹ از سائنٹیفک انٹیگریشن. اب یہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے. تو آپ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ لڑکوں کے ساتھ نہیں کر سکتے,
ان میں نہیں ہے. شاید یہ لڑکا جو ہے حسن نواز یہ شاید ڈیولپ ہو جائے. سائم کے ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہے, اس کی اسکل کا پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب ہولڈ آن, یہ ہمارے پلیئرس کا پرابلم تو نہیں ہوا نا, یہ تو پھر اس سسٹم کا پرابلم ہوا. بتانے لگا ہوں نا, تو میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, پلیئرس کو کیوں آپ تو ہم نہیں بلیم کر سکتے, نہیں کرنا چاہیے نا. میں تو خود کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں, ہم بہت زیادہ کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان, نہیں ہو سکتا. میں پلیئر ٹو پلیئر آنا چاہوں گی. آپ نے اتنے عرصے کرکٹ کور کیا, اتنا بڑا گلف, اتنا بڑا گیپ کبھی پہلے دیکھا آپ نے؟ اچھا, ابھی میں وہی بات کروں گا کیونکہ لیٹس نو, آپ کا پلیٹ فارم تھوڑا سا یہ ایجوکیٹڈ لوگ دیکھتے ہیں تو اس لیے میں بات کروں گا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کا یہ سسٹم جو آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا. وہ ہمارے زمانے میں ڈومیسٹک ٹوٹا پجا سسٹم جو ہے, اس میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکا کلب سے کھیلتا تھا, کلب کرکٹ ہوتی تھی, پرفارم کرتا تھا, ڈسٹرکٹ میں آتا تھا, یا جونیئر انڈر-19 کھیلتا تھا نیشنل. ڈسٹرکٹ کے بعد وہ ٹیم میں آتا تھا ریجنل پرفارمنس کے بعد وہ اس کو اٹھا لیتے تھے ڈپارٹمنٹ واز دا گیٹ وے ٹو انٹرنیشنل کرکٹ. اور جس وقت ہم کھیلتے تھے فرسٹ کلاس کرکٹ تو ہم لوگ envious ہوتے تھے, یہ جو باسٹس اینڈ انضمامز اینڈ راشدز اینڈ موئنس, اس وقت ایک کلیئر ڈیمارکیشن ہوتی تھی کہ یہ پاکستان پلیئرز ہیں اور ہم لوگ وہ ہیں جو کہ پنڈی کا کلر پہن لیں تو ہم خوش ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ ہے کہ وہ جو میڈیوکریٹی ہماری تھی وہ اب آپ کی نیشنل لیول پہ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ غائب ہو گیا, وہ ٹیئر ہی غائب ہو گیا جو اس قسم کا تھا. وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ آپ نے ریزسٹنس ٹو چینج ہے, کیونکہ جو آپ نے کرکٹ رن کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ بالکل فارغ ہیں, دے آر ناٹ سوٹیڈ ٹو واٹ دے آر ڈوئنگ. اگر آپ کا ہوٹل مینجمنٹ ڈپلوما والا انٹرنیشنل کرکٹ کا ڈائریکٹر ہوگا تو وہ 10 مہینے میں آپ کو آئرلینڈ کے ساتھ, ویسٹ انڈیز کے ساتھ اور اس قسم کی ٹیموں کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ کھلا کے ہاؤ کوڈ یور ٹیم امپروو. ہم روتے ہیں کہ ایسوسیٹ ممبرس کو آپ زیادہ ایکسپوجر دو ادر دین بگر ٹورنامنٹس, تاکہ وہ بڑی ٹیموں کے اگینسٹ کھیل کے ان کو پتہ لگے, وہ سیکھیں. تو پہلے آپ کھیلتی تھی کرکٹ اسکل پہ, تو یہ جو لڑکے آتے تھے یہ اسکلفل تھے, وسیم اکرمز اینڈ وقارز اینڈ عاقبز اینڈ مشیز اینڈ سکلینز اینڈ راشدز اینڈ موئنز اینڈ انزیز اینڈ وہ کیا ہوتا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی وہ پلیئرس تھے جو اسکل پہ کھیلتے تھے. تو جب آپ اسکل پہ انڈیویجول بریلینس پہ پرفارم کر دیتے تھے آپ جیت جاتے تھے. لیکن آسٹریلیا میں آپ سن 1999 2000 سے لے کے آج تک وائٹ واش ہوئے ہیں. ان کو بھی پرابلمس تھیں کیونکہ ان کا بھی انفراسٹرکچرل ایشوز تھے پاکستان میں کہ اس قسم کی ریلیونس نہیں تھی. پھر آپ نے اسپنرس کو ختم کر دیا. آپ کے بیٹسمین ورلڈ بیٹرز ہوتے تھے, چاہے وہ سلیم ملک تھا, محمد یوسف تھا, سعید انور تھا, جاوید میاں, ان سے بڑا اسپنرز کا بیٹسمین نہیں تھا. آج آپ بیسک اسپنرز کو نہیں کھیل سکتے, بال ریڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ آپ نے فارغ. آپ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ $1000s مہینے کے دیتا ہے, مینٹورز رکھتا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پھر وہ مینٹورز غائب ہو جاتے ہیں. آپ کے جو ایکس سپر سٹارز ہیں ان کو آپ کنفیوز کرتے ہیں کہ وہ کرکٹ رن کریں گے, وہ کرکٹ کیسے رن کریں گے, ان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ کو وہ کروں گی, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن آپ نے بات کی اسکل کی, تو اس کا مطلب پھر مائنڈ سیٹ اور انٹینٹ کی تو بات نہیں ہے نا جو ہم بات کرتے ہیں. بابر رضوان پہ ہم یہ کرٹیسزم کرتے تھے, لیکن بات تو اسکل کی ہے, اسکل ہی نہیں ہے. اب آپ ابھیشیک کی بات کر رہے ہیں, اس کا اسٹرائک ریٹ 198 IPL میں اسٹرائک ریٹ 198, وہ جس طرح سے کھیلتا ہے. وراٹ روہت نہیں تھے لیکن کوئی کمی کسی کو محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہ ینگ لڑکے ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے ہیں ماڈرن کرکٹ میں. وراٹ کوہلی پاکستان انڈیا سے پچھلے 6-8 میچ تو کھیلا ہی نہیں. پاکستان تو وراٹ کوہلی کے ورسز کھیلتا تھا, وہ سنگل ہینڈڈلی جتا دیتا تھا. اچھا, ان کو بھی بڑا تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے ہیڈ کوچ آئے ہیں جنہوں نے کوچنگ کبھی نہیں کی ہوئی, مینٹور تھے گوتم گمبھیر. اب اس میں بھی آپ دیکھو کہ ایک ہسٹیریکل رسپانس آنا تھا جب انہوں نے فارغ کرنا تھا روہت شرما کو اور وراٹ کو. انہوں نے وار کے دنوں میں کیا. 7 مئی کو گیا روہت, 12 مئی کو گیا وراٹ, تاکہ وہ آپ کا فوکس سارے قوم کا لگا ہوا تھا انڈیا پاکستان کے بیٹل پہ. اچھا, اس کے بعد آپ نے سراج ایئر کو نہیں لیا جو کہ ڈیزرونگ کپتان تھا T20s کا. آپ نے شبھمن گل کو لے کے یشسوی جیسوال کو فارغ کر دیا. گل کو لینے کی وجہ سے آپ نے سنجو سیمسن کو ڈسپلیس کر دیا اس کے بیٹنگ آرڈر سے. لیکن سٹل آپ اتنے ویل اسٹرکچرڈ, ویل ہونڈ, ویل آئل مشینری کا پروڈکٹ ہیں کہ آپ بہت اعلیٰ طریقے سے, کل انڈیا جو ہے
ابھیشیک نے میچ فارغ کر دیا تھا وہ 31 رنز پہ. اس کے بعد انہوں نے تو مزے لیے ہیں. اچھا پھر آپ کے پلیئر روٹیشن اسٹرائک نہیں کر سکتے کیونکہ اسکل نہیں ہے, ڈیفینس نہیں ہے. تو آپ اسکل کے دیکھیں, آپ کی اسکل ہوگی نا تو اس کے بعد آپ کو سیلف بلیف آئے گا. سیلف بلیف آئے گا تو پھر انٹینٹ آئے گی, پھر انٹینٹ آئے گی تو پھر ایگزیکیوشن آئے گی. تو جب اسکل ہی نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ تو یہ بتائیں نا ڈاکٹر صاحب, اب تو میرے خیال سے سب کا یہی سوال ہوگا کہ پہلے بابر رضوان پہ کرٹیسزم تھا, ان کو سائڈ پہ کر کے یہ لوگ آئے, سلمان علی آغا کیپٹن ہیں, ہم اس پہ بھی بات کر چکے ہیں, باقی جو بھی ہمارے پاس لڑکے ہیں, سائم ہو گیا, فخر ہو گیا, حارث ہو گیا, حسن نواز تھا, سلمان علی آغا تھا, یہ تمام لوگ ہو گئے. اب کیا ہم واپس پھر جو ہے گھوم کے وہاں جائیں گے؟ ہم ایک ہی سرکل میں گھومتے رہیں گے. اب ان پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, اب ہم بابر اور رضوان کی طرف چلے جائیں گے. واٹ ڈو وی ڈو؟ اسٹاپ گیپ میں تو آپ کچھ کر لو تو کر لو, بٹ دس از ناٹ دا سولوشن. وشیس سائیکل میں آپ پھنس گئے. دیکھیں میں کہتا ہوتا ہوں اپنی بچیوں کو جو میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں پالیسسٹک اووریز کی, کہ اوبیسٹی جو ہے اٹ از اے ریزلٹ آف پالیسسٹکس, اور پالیسسٹکس جو ہے دیٹ ریزلٹ ان اوبیسٹی. تو آپ یہ وشیس سائیکل میں تو نہیں گھوم سکتے نا.